اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل چادری انٹرنیٹ آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ بلخ میں ایک امیر کبیر سوداگر تھا، ایک بڑا ہی مالدار، بڑا ہی دولت مند تاجر رہا کرتا تھا۔ اس کے دو لڑکے تھے اور اس شخص کی قسمت پہ قربان، اس کے لیے اللہ نے دنیا کی دولتیں تو دی تھی، مگر ان سب سے بڑھ کر ان کے پاس جو دولت تھی، جو نعمت تھی، وہ یہ تھی کہ اس کے پاس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بال مبارک، 3 موئے مبارک۔ جب وہ خوش بخت فوت ہو، اب اس کا انتقال ہوا، وہ اپنی منزل کی طرف چلا تو اس کے دونوں بیٹوں نے باپ کی جائیداد آپس میں تقسیم کر لی۔ یہ عام طور کی بات ہے کہ جب بھی باپ انتقال کرتا ہے تو ان کے بچے تمام دولت کو، تمام جائیداد کو، تمام زمین کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح اب اس سوداگر کے دونوں بیٹے نے، جب دونوں بیٹوں نے اپنے اپنے حصے کی دولت بانٹ لی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ دولت تو بانٹ لی گئی، لیکن باری جب موئے مبارک کی آئی، جب میرے مصطفیٰ کے بالوں کی باری آئی تو بڑے لڑکے نے کہا کہ ایک بال تم لے لو، ایک بال میں لے لیتا ہوں، اور تیسرے بال کو قطع کر، یعنی ٹکڑے کر۔ اے میرے چھوٹے بھائی، یہ ایک بال تمہارا حصہ ہے، ایک بال میرا حصہ ہے، اور جو تیسرا موئے مبارک ہے اس کے ٹکڑے کر لیتے ہیں، ایک ٹکڑا تو لے لینا، ایک ٹکڑا میں لے لینا۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا کہ چھوٹے بھائی کے دل پر بڑے ناگوار گزرے۔ چھوٹے بھائی کے دل کو بڑا ناپسندیدہ محسوس ہوا۔ کہا کہ اللہ کی قسم، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ کون ہے جو رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو توڑ دے؟ میں بھلا کب یہ پسند کر لوں کہ میں جائیداد کو بٹانے کے چکر میں نبی پاک کے بالوں کے بھی ٹکڑے کر ڈالوں؟ خدا را مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اپنے رسول کے بالوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں۔ بڑے نے جب چھوٹے بھائی کی عقیدت اور ایمانی تقاضا دیکھا تو بولا کہ اگر تجھے اس بال کے ساتھ اتنی محبت ہے، اس نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی جو ہے کہ ایمانی غیرت رکھتا ہے، نبی سے محبت رکھتا ہے، نبی سے سچا عشق کرتا ہے، اس کا فائدہ اٹھایا، موقع کو تلاش کیا۔ کہنے لگا کہ اچھا ایک کام کر، جب تمہیں مصطفیٰ کے ان بالوں سے اتنی ہی محبت ہے تو ایسا کر کہ یہ 3 بال تو لے لے اور باپ کی جائیداد کا اپنا حصہ بھی مجھے۔ اللہ اللہ، کیسی قربانی ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تو یہ 3 بال موئے مبارک تو لے لے، اور جتنی بھی ہماری دولت ہیں جو باپ نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں ان تمام کو مجھے دے دے۔ اتنا سننا تھا کہ سن کر چھوٹے بھائی نے کہا کہ واہ رے قسمت، مجھے اور کیا چاہیے؟ مانگنے والے منگتوں کو منہ چاہیے، کیا چاہیے؟ مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ یہ تو اور بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرے حصے میں مصطفیٰ کے 3 بال آ رہے ہیں۔ میرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت دی ہے۔ اب یہ ایمان کا جذبہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اس ایمان کون سمجھ سکتا ہے؟ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ، وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو مصطفیٰ کی عقیدت رکھتا ہو۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے۔ تو جب یہ بات طے ہوئی تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم مجھے 3 موئے مصطفیٰ دے دو اور میری تمام دولت کو دے دو۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی نے 3 موئے مبارک لے لیے اور انہیں بڑے ادب اور احترام سے رکھ لیا، بڑی عزت و توقیر سے رکھا۔ جب شوق غالب ہوتا، جب بھی مصطفیٰ کا دیدار آتا، یا پھر جب بھی
کوئی دکھ آتا تو ان موئے مبارک کی زیارت کرتا اور درود پاک، یہ اس کا معمول بن گیا، اس کا جو ہے کہ ڈیلی کا روزانہ کا کام بن گیا کہ جب بھی کوئی غم آتا، کوئی شوق غالب آتا تو وہ شخص کیا کرتا، میرے مصطفیٰ کے تینوں بالوں کی جو موئے مبارک اس کے پاس تھے ان کے پاس جاتا، ان کی زیارت کرتا، زیارت کرنے کے بعد درود شریف پڑھا کرتا، اور پھر اس بے نیاز جل جلالہ کی بے نیازی دیکھو، اس بڑے بھائی کا مال چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ وہ شخص کہ جس نے مصطفیٰ کے موئے مبارک کے بدلے میں دنیا کی تمام دولت کو بہتر سمجھا اور تینوں موئے مبارک کے بدلے میں دنیا کی دولت سنبھال لی، لیکن رب کی قدرت یہ ہوئی کہ وہ شخص دھیرے دھیرے تمام دولت کو ختم کرتا گیا، اس کی دولت دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی، اس کا جتنا بھی رعب اور دبدبا تھا سب ختم ہوتا چلا گیا، اور ایک دن وہ آیا کہ وہ فقیر اور کنگال ہو کر اتنی بڑی دولت کا مالک ایک فقیر بن کر رہ گیا۔ ادھر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھے کہ ادھر تو اللہ تعالیٰ نے ایک دولت مند کو نبی کے بالوں کی عزت نہ کرنے کے بدلے میں فقیری دے دی، ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کا مال بڑھتا چلا برابر بڑھتا چلا گیا۔ پھر جب وہ حبیب خدا کا عاشق یعنی چھوٹا بھائی فوت ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی دولت دی اس موئے مبارک کی زیارت کے بدولت اتنی دولت دی، اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولتوں سے نواز دیا۔ اب وقت آیا کہ اس عاشق رسول کا انتقال ہوا، اس عاشق رسول کا جو ہے کہ اس کی وفات ہو گئی، دنیا سے کوچ کر گیا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو کسی بزرگ نے رات میں خواب دیکھا، اسی زمانے کے ایک بزرگ نے، ایک ولی اللہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہیں، میرے مصطفیٰ اس کے خواب میں آئے ہیں، ساتھ میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں وہ جو نوجوان نبی کے عشق میں موئے مبارک کی زیارت کرتے کرتے فوت ہو گیا، وہ نوجوان بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں موجود تھا۔ اتنا دیکھنا تھا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتی، تو لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس کسی کو کوئی حاجت، کوئی مشکل درپیش ہو، اس کی قبر پہ حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے سن۔ اے میری امت کے اولیاء، اے میرے امت کے ولی، اے میری امت کے بزرگ، یہ دنیا والوں کو اعلان کر دے کہ جو انسان پریشانیوں میں مبتلا، جو انسان آفتوں سے گھرا ہوا، جو انسان مصیبتوں سے پریشان، جو انسان مصیبتوں سے غم زدہ ہوتا ہو، ان سے یہ کہہ دو کہ میرے اس امتی، میرے اس عاشق کی قبر پہ آئے، قبر پہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کا وسیلہ دے کر سوال کرے۔ اب اس کے بعد جب اس نے یہ خواب دیکھا، صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد جب بیدار ہو کر اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اس عاشق رسول کی قبر ایسی مقبولیت ہوگی، ایسی مقبول ہے، اس عاشق رسول کی قبر کو اتنی مقبولیت حاصل ہو چکی ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ اس قبر پر حاضر ہونے لگے، اور پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ اگر کوئی سوار ہو کر اس مزار کے پاس سے گزرتا تو براہ ادب سواری سواری۔ جب اعلان کیا اس بزرگ نے تو لوگوں کی بھیڑیں لگنے لگی، لوگ اس قبر پہ جاتے، اس عاشق رسول کی قبر پہ جانے کے بعد اللہ کو وسیلہ دے کر دعا مانگتے اور فوراً اپنی دعاؤں کو قبول پاتے تھے۔ اتنا درجہ بڑھا کہ اگر کوئی انسان سواری پر بیٹھ کر اس مزار پاک کے آگے سے نکلتا، اگر کوئی انسان سواری پر بیٹھ کر بھی اس قبر کے آگے سے نکلتا تو ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی سواری سے نیچے اتر جاتا اور پیدل چلتا۔ یہ ہوتی ہے مصطفیٰ سے محبت کی سچی علامت، یہ ہوتی ہے مصطفیٰ سے محبت کی جزا، یہ ہوتی ہے مصطفیٰ سے عشق رکھنے کی جزا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو، تمام لوگوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔